السلام علیکم، میرا نام عمان اصغر ہے اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے اس کا نام ہے خرابی صحت کا خوف، بیماری کا خوف۔ بیماری کا خوف کیا ہوتا ہے، یہ انسان کے ساتھ کرتا کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں، اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ ایکچول میں ہے کیا چیز۔ اس کا پتہ چلائیں گے کہ یہ کہاں سے انسانوں میں آیا۔ بیماری کا جو صحت خرابی کا خوف ہے، اس کا سراغ جو ہے وہ وراثتی اور جسمانی طور پر لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وراثت سے چلتا آ رہا ہے، اور معاشرے میں سماجی طور پر بھی لگایا جا سکتا ہے کہ لوگ اس معاشرے میں رہتے ہیں اس سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اس کا یہ جو خوف ہے، 6 قسم کے جو خوف پائے جاتے ہیں انسان میں، 6 قسم کے خدشات ہیں جو انسان کو ترقی نہیں کرنے دیتے، ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑا خوف جو ہے وہ غربت کا خوف، جو ہم لاسٹ لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو یہ جو بیماری کا خوف ہے، یہ بڑھاپے کے خوف اور موت کے خوف سے کہیں ملتا جلتا ہے۔ کیونکہ یہ انسان کو اس جگہ پہ لا کے کھڑا کر دیتا ہے جس چیز کا انسان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ اس کا حل کیا ہے اور آگے ہونا کیا ہے۔ اب دیکھیں بیماری کا خوف کیا کرتا ہے انسان کو۔ ایکچول میں بیماری کا خوف ایک ذہنی کیفیت کا نام ہے۔ انسان ذہنی طور پر سوچتا ہے اور بیمار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک قابل ڈاکٹر نے تخمینہ لگایا، ایک ریسرچ کی، جس میں اس نے بتایا کہ ڈاکٹروں کے پاس آنے والے 75% جو مریض ہیں وہ خود کو بیمار سمجھتے ہیں۔ وہ یہ فرض سمجھتے ہیں، انہوں نے فرض کر رکھا ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ اب دیکھیں بیماری کا خوف جو ہے، یہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ کہاں سے پھیلا۔ یہ ڈاکٹروں نے اپنا بزنس چلانے کے لیے، یا جو معالج ہیں انہوں نے اپنا کاروبار یہ چلانے کے لیے اس خوف کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ یہ خوف کہیں نہ کہیں لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ کیوں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک ڈاکٹر ہے جو کسی بیماری کا علاج کرتا ہے، فرض کیا کہ آپ نے کرونا سنا، اس سے پہلے بھی کئی ایسی بیماریاں ہیں جو اچھوت قرار دی گئیں یا جن کا ایک دوسرے سے ٹرانسفر ہو سکتی تھی۔ تو وہ جو ڈاکٹر جو روزانہ ایسے کئی مریضوں کو چیک کرتے ہیں، ان کو بیماری کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ ان کو اس بیماری کی اصل کا پتہ ہوتا ہے۔ جس انسان کو اس بیماری کا اصل کا نہیں پتہ ہوتا تو وہ خوف میں آ کے پریشان رہتا ہے۔ تو نمبر 1 کیا ہے کہ ڈاکٹروں نے اس خوف کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ دوسرا جو بیماری کا خوف یا صحت خرابی کا خوف زندہ رکھا جاتا ہے، انسان میں رہا جاتا ہے، وہ بیماری کے دوران جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے، اس بیماری کے دوران ہونے والے اخراجات، کہ وہ جو اخراجات اٹھاتا ہے تو وہ اس سے بھی خوف کھاتا ہے کہ وہ بیمار نہ ہو جائے۔ دیکھیں خرابی صحت کے اس عام خوف کی کمزوری سے جو ادویات بنانے والی کمپنیاں، انہوں نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا اور خوب اپنی تجوریاں بھری۔ جنگ عظیم کے دوران جو فلو کی وبا پھوٹی تو نیو یارک کے جو میئر تھا، اس نے لوگوں کو اس بیماری سے بچانے کے لیے، تاکہ یہ نسلوں در نسلوں نہ چلے، اس کو بچانے کے لیے اس نے بہت سخت اقدامات کیے۔ اس نے اخبار نویسوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں سختی سے کہا کہ آپ اس کے بارے میں خبریں شائع کرنا بند کر دیں کہ جو لوگوں کو ڈرا رہی ہیں اور لوگ ڈر کی وجہ سے اس بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو ہوا کیا؟ تب ہوا یہ کہ 1 ماہ بعد ہی وہ وبا کنٹرول ہو گئی۔ چند عرصہ قبل ایک تجربہ کیا گیا کہ آپ کسی کو محض یہ کہہ کر کہ آپ بیمار ہیں، بیمار کیا جا سکتا ہے۔ کچھ دوست تھے، انہوں نے اپنے کسی جاننے والے سے کہا کہ لگتا ہے آج آپ بیمار ہیں، تو اس نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں۔ جب دوسرے نے یہی بات کی تو اس نے کہا میں صحیح طرح سے تو نہیں جانتا، مطلب مجھے چیک اپ وغیرہ تو نہیں کروایا، لیکن لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ جب یہ تیسرے شخص نے یہی بات کی تو وہ بندہ خود میں محسوس کرنے لگ گیا کہ وہ بیمار ہے۔ اب یہ چیز آپ سمجھنے کے لیے آپ کسی کے ساتھ یہ تجربہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے مطلب مزید آگے تک نہ جائے تاکہ کسی کو زیادہ خوف نہ پھیلایا جائے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ بیماری کے خوف سے ہی زیادہ تر لوگ بیمار ہیں۔ 75% لوگ وہ ہیں جو بیمار نہیں ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بیمار ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم بیمار ہیں۔ اب ڈاکٹروں نے یہ تجربہ کر کے بتایا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں وہ خود کو بیمار ہی سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بیمار نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، حالانکہ ان کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ کچھ مذہبی فرقے ہیں،
کچھ ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کو جادو سے بیمار کرتے ہیں، ان کو بیماریوں کا شکار. یہ کیا ہے کہ ان کی سوچ پہ ایک پردہ ڈال دیتے ہیں. اب یہ بات بھی تحقیق سے ثابت ہو چکی ہے، ہمارے معاشرے میں یہ عام ہے کہ ہم لوگ کتنا اس چیز سے ڈرتے ہیں اور کتنا اثر لیتے ہیں اس کا. یہ جب آپ یہ ذہن پہ سوار کر لیتے ہیں تو آپ بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب ہم نے یہ جان لیا کہ بیماری کا خوف صرف ایک ذہنی کیفیت ہے، ہماری سوچ ہے، تو یہ جب ہم سوچتے ہیں، جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں مسلسل وہ ہمارے جسم میں نظر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کی علامات بھی ظاہر ہو جاتی ہیں. تو جب کوئی انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اس پہ جادو ہوا ہے، جادو ہوا ہے، تو اس پہ وہ اس کے اثرات ہونے لگ جاتے ہیں. بیماری کا خوف کہاں سے جنم لیتا ہے؟ یہ کاروبار میں ناکامی سے بھی جنم لیتا ہے، یہ محبت میں ناکامی سے بھی جنم لیتا ہے. ایک لڑکا جو کسی کی محبت میں ناکامی کے بعد بیمار ہو گیا اور زندگی اور موت کے درمیان کچھ عرصہ رہا، تو جب ایک ایکسپرٹ ڈاکٹر نے اس کا تجزیہ کیا، اس کو چیک کیا، تو اس نے اس کے علاج کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت نرس بلوائی. تو دیکھا کیا گیا کہ 3 ہفتے بعد اس بندے کو ہاسپٹل سے نکال دیا گیا. ٹھیک وہ ابھی بھی نہیں تھا، بالکل علیل تھا وہ، لیکن اس کی مرض جو تھی وہ ایک الگ قسم کی تھی. کیونکہ اسے اب اس نرس سے محبت ہو گئی تھی، اور بعد میں دیکھا گیا کہ وہ اور نرس آپس میں رشتہ ازواج میں بھی منسلک ہو گئے. تو اب دیکھنا کیا ہے کہ ہمیں اس عام سے خوف سے، یہ خوف جو ہمارے ذہنوں میں سوار ہے، ایک ذہنی کیفیت ہے، اس کو کنٹرول کرنا ہے. ہمیں ایکچول میں بیمار ہم نہیں ہوتے، ہم ایکچول میں بیمار نہیں ہوتے، لیکن ہم سوچ سوچ کے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی علامات ہیں کچھ. جس بندے میں یہ خوف پایا جاتا ہے وہ بار بار خود کو یہ محسوس کراتا ہے کہ یہ بیماری مجھے ہے. وہ خود میں باتیں کرتا ہے کہ نہیں، یہ سائن، یہ تو اس بیماری کا سائن تھا، یہ مجھ میں ہے. تو وہ خود اپنے طور پر اپنا تجزیہ کرتا رہتا ہے، پریشان رہتا ہے. کوئی بھی کہیں پہ کسی سے بات سنے کہ اس بیماری میں یہ ہوتا ہے تو اسے لگتا ہے یہ مجھ میں بھی ہے. تو یہ زیادہ تر لوگوں میں یہ خوف پایا جاتا ہے، قدرتی ہے. لیکن جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ایک شخص جو قدر عقل مند تھا، اس نے کہا کہ جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو میرا دل کرتا ہے کہ پہلے تو میں اس کی خوب ٹھکائی کروں، پٹائی کروں، اور پھر اسے بتاؤں کہ میں ٹھیک ہوں یا نہیں. مطلب آپ پوچھ کے بھی لوگوں کو بیمار کر دیتے ہیں. امید ہے کہ آپ نے کچھ سیکھا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.